السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے. ہم ایک انالیسز آپ کو دے چکے ہیں کہ خلافت راشدہ سے ہماری کیا مراد ہے یا یہ سسٹم کیسا تھا. آج ہم اس سسٹم کا کچھ کمپیریزن کریں گے اس دور میں جو باقی سسٹمز ایگزسٹ کرتے تھے ان سے. مزید آگے ہم گفتگو کا سلسلہ زید صاحب سے بڑھاتے ہیں. جی زید صاحب. معروف، جیسے آپ نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خلافت راشدہ کے ایٹریبیوٹس اور اس نظام حکومت کی خصوصیات کو ڈسکس کریں، ہم تھوڑا کمپیریزن کرنا چاہیں گے کہ خلافت راشدہ جس دور میں پھیلی اور بڑی ہوئی اور قائم ہوئی، اس دور میں دنیا کے حالات کیا تھے. یعنی اس زمانے کے سینٹر آف گریوٹی، پاور سینٹر آف گریوٹی، اکنامک سینٹر آف گریوٹی، اور آج کی اصطلاح میں اگر کہیں کہ اس وقت دنیا کے پولز کیا تھے. یونی پولر اور بائی پولر ورلڈ کی آج کل بڑی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. خلافت راشدہ کا کمپیریزن اس ایگزسٹنگ سسٹم سے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس نظام میں کیا قوت اور طاقت تھی کہ اس نے اس زمانے کے تمام ایگزسٹنگ پاور سینٹرز کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ کچھ کو تو اڑا کے دیا. ویسی کیا قوت تھی، کیا چیز ڈرامٹیکلی ڈفرنٹ تھی، کیا مختلف بات تھی کہ اس زمانے کی دنیا نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی نظام دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہ کہ یہ نظام جب اپنے عروج پر پھیلنا شروع ہوا تھا، اس کا براہ راست تصادم ہوتا ہے اس زمانے کی عالمی طاقتوں سے. تو وہ عالمی طاقتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں. ایسی حکومتیں تھیں جو صدیوں سے آباد تھیں. ایسی بادشاہ تھے، ایسے خاندان تھے کہ جو نسل در نسل حکومت کرتے آ رہے تھے. اپنی دنیا کی جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی، اکنامک پروگریس، پاور، اور ساتھ ساتھ اپنے ہیومن ریسورس رکھنے والی طاقتیں تھیں جو دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی تھی صدیوں سے. ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف پرشین امپائر کی کہ جو کئی ہزار سال سے قائم تھی، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں رومن امپائر کی جو کئی ہزار سال سے قائم تھی، اور تیسری طرف ہم بات کر رہے ہیں چائنیز امپائر کی کہ جو چین میں مشرق کی ایک سویلائزیشن اور تہذیب کی جو ایک طرف موجود تھی. یہ تین بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں کہ جو پوری دنیا کے خاص طور پہ مڈل ایسٹ، گریٹر مڈل ایسٹ، ایشیا مائنر، سینٹرل ایشیا، یورپ اور چین تک کے ان تمام علاقوں پر یہ تقسیم کیے ہوئے تھے انہوں نے علاقے اپنے درمیان میں. تو خلافت راشدہ براہ راست تصادم ہوتا ہے اس کا ان تینوں سویلائزیشنز کے ساتھ. آئیے تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سویلائزیشن اور تہذیب تھی ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں، تاکہ پھر ہم کو ایک اندازہ یہ ہو کہ جو خصوصیات، جو پاور، جو انٹینسٹی اس نئی ڈائمنشن میں تھی، اس نئی طرز حکومت میں تھی، وہ کیا تھی. ممتاز کیسے تھا یہ؟ رومن امپائر کو ہم پہلے لیتے ہیں. یعنی رومن امپائر پرائمریلی تو پیگن تھی، یعنی بت پرست، لیکن جو کئی ہزار سال سے ایک بہت بڑی امپائر کے طور پر چلتے بادشاہتیں تھیں اور ظالم ترین مشہور تھیں. یعنی رومن امپائر کے ظلم مشہور تھے. یہاں نہ غلاموں کے کوئی حقوق تھے، نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے. خاص طور پہ جو مفتوح قوم ہے جن کو یہ فتح کیا کرتے تھے، کانکرڈ نیشنز، ان کو تو جانوروں اور حیوانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. کوئی کانسیپٹ ہیومن رائٹس کا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا پرانی دنیا میں. آپ اگر پرانی فلمیں دیکھیں، جس طرح بین ہر کے نام سے ایک بڑی مشہور فلم گزری ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں رومن امپائر کی اصلیت دکھائی گئی ہے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کس طرح انسانوں کی غلامی میں پسا ہوا تھا. رومن امپائر کا دائرہ افریقہ کے شمال تک، افریقہ میں، پورے یورپ میں، ایشیا میں، اور ساتھ ساتھ جو آج کل کا ترکی اور شام اور سیریا، یہ تمام علاقے جو ہیں، لیبنان، سرحدی علاقے، مصر، ان تمام علاقوں پر رومن امپائرز کی حکومت تھی. اس کی ایک شاخ ایسٹرن بائزنٹائن امپائر کہلاتی تھی کہ جو قسطنطنیہ میں، کانسٹنٹینوپل میں ایک بادشاہت الگ قائم تھی، وہ ایسٹرن بائزنٹائن تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کچھ سو سال کے بعد اس رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی تھی، مگر اس نے عیسائیت کو قبول اس طرح کیا کہ عیسائیت کی شکل بگاڑ کے رکھ دی. جو رومن امپائر کا مرکز پھر عیسائیت بنی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روم پریکٹیکلی پوپ کا مرکز آج بھی اٹلی، روم میں. اس کا اوریجن اسی وقت سے ہوا تھا کہ جب بادشاہوں نے عیسائیت مذہب کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد یہ رومن امپائر کرسچنائز ہو گئی، عیسائی بن گئے. لیکن اس اسٹیٹ پاور کی وجہ سے جو پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی ان کے پاس تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائی مذہب جب ان کے اندر داخل ہوا تو ان میں نرمی آنی چاہیے تھی. آن دا کنٹری، بادشاہت نے عیسائی مذہب کو کرپٹ کیا.
اور اس کے نتیجے میں ہی تو اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کرنی پڑی, حضور کو بھیجنا پڑا کہ عیسائی مذہب اوریجنل فارم میں باقی ہی نہیں رہ گیا تھا اس وقت. انجیل اوریجنل شکل میں تبدیل ہو چکی تھی, مختلف زبانوں میں تبدیل ہو چکی تھی, اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, وہ اب اس رومن اتھارٹی کے تحت آ کر اس میں اس قدر پیگن کلچر یعنی مشرک اور بت پرستانہ تصورات اس قدر شامل کر دیے گئے اس اوریجنل عیسائیت میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل میں اپنی کتابوں میں لے کر آئے, کہ اللہ تعالیٰ کو اب نیا نبی بھیجنا ہی تھا. اینڈ دیٹ از وائی وی فائنڈ کہ جو ہیومن رائٹس کے تصورات تھے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا تھپڑ کو دے دو اور درگزر اور معافی کا معاملہ کرو, یہ تمام تصورات رومن امپائر سے ختم ہو گئے تھے, اور یہ جابرانہ ظالمانہ ایک فرعون کی طرز حکومت پر بن کر پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی. صحیح بادشاہتیں تھیں, ظالم بادشاہتیں, شدید ظالم, یعنی اس حد تک ظلم ان کا ہوتا تھا جیسے ہم نے عرض کیا کہ انسان, یہی وہ رومن امپائر ہیں جس کے ٹریڈیشنز یہ تھے کہ گلیڈیٹرز کے آگے یہ انسانوں کو, بھوکے انسانوں کے آگے, بھوکے شیروں کے آگے انسانوں کو پھینک دیا کرتے تھے, اور دنیا تماشا دیکھا کرتی تھی بیٹھ کے کہ انسانوں کو وہ ہڑپ کر رہے ہیں, اور غلاموں کو آپس میں جنگ کروا کے قتل کرواتے تھے. آج بھی اگر آپ روم میں جائیے تو وہاں سارے ان کے تھیٹرز بنے ہوئے ہیں جو انسانیت کی جو تذلیل, جو ظلم جو انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا, انتہا شدید. اور وہ سارے ٹریڈیشنز عیسائیت قبول کرنے کے باوجود رومن امپائر نے وہ ٹریڈیشنز قائم رکھے ہوئے تھے. انسان تو انسان تھا ہی نہیں, ظلم کی کوئی حد نہیں تھی جو برپا نہیں ہوتی تھی رومن امپائر میں. اور اس پہ جدید دور میں تو بڑی فلمیں بنی ہیں, بالکل, یعنی آپ اگر ان فلموں کو بھی دیکھیں جس کے اندر اس تہذیب کو دکھایا جاتا ہے, یو ریئلائز کہ انسانیت پر اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ جو رومن امپائر, رومن بادشاہتیں اپنے انسانوں پر اس زمانے میں کیا کرتی تھی. آج دنیا تماشے دیکھتی ہے روم میں جا کے ان بڑے بڑے تھیٹرز کے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا, اور دنیا تماشا دیکھتی تھی. جو اس سے پہلے روم, اور آج بھی دنیا میں جو جدید ڈیموکریٹک سسٹم کہلاتا ہے جس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی ایکسپیریمنٹ بھی روم میں ہی ہوئے تھے شروع میں. یعنی جب سینٹ کی اصطلاح اور سینیٹر کی اصطلاح اور پارلیمنٹ کی اصطلاح اور اسٹیٹ اور ریپبلک کی اصطلاح, یہ ساری اصطلاحیں بھی اسی سسٹم سے اور نظام سے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے دور ہے, اوریجن ان کا وہیں سے ہے, لیکن اوریجن اسی جگہ سے ان کا بھی تھا. صحیح. تو یہ تو کانسیپٹ, لیکن وہ ریپبلک چلی نہیں, ان کی دوبارہ بادشاہتیں آ گئی, وہی ظلم اور غلامی کا نظام اور انسان کے ساتھ ظلم, وہ سارا سلسلہ. تو جب خلافت راشدہ قائم ہو رہی تھی اور قائم ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے, تو اس وقت یورپ کا اور مشرقی وسطیٰ کا, یعنی شام سے لے کر لیبنان سے لے کر مصر تک, افریقہ کا شمال اور پورا یورپ, کہ وہ علاقے کے جہاں پہ رومن امپائر کے قبضے تھے, وہاں پر یہ طرز حکومت تھا. ظالم بادشاہ تھے, جابر بادشاہ تھے. ان کے مقابلے میں اگر آپ عراق اور اس کے بعد ایران اور وہ جو خراسان اور سینٹرل ایشیا تک کے علاقوں کی طرف جائیں تو یہاں پر پرشین امپائر تھی. پرشین امپائر ایک آئیڈینٹیکل فوٹو کاپی تھی رومن امپائر کی, ظلم میں, جبر میں, انسانوں کو غلام بنانے میں, ظلم و ستم برپا کرنے میں. وہ نظام حکومت دنیا میں اس وقت رائج تھا, لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں کی بادشاہت زیروسٹرین تھی, بت آتش پرست, پارسی جنہیں کہتے ہیں. وہ عیسائی تھے, یہ پارسی تھے. یہ مشرک تھے, وہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو اور نبیوں کو ماننے والے تھے. لیکن طرز حکومت ایک ہی جیسا تھا. دونوں جگہ بادشاہتیں تھی, دونوں جگہ شدید ظلم تھے, دونوں جگہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت تھی. کوئی ہیومن رائٹس کا تصور نہیں تھا. غلاموں کے ساتھ ظالموں سے بھی بدتر, جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا, اور انسانیت ظلم میں پس رہی تھی جو ظالم جابر حکومتیں اور فوجیں انسانوں پر مسلط کرتی تھی. کوئی ویلیوز, کوئی موریلٹی, کوئی کانسیپٹ تھے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ تصور کرنا کہ جانوروں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, یا غلاموں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, یا مفتوح قوم کے جس قوم پر آپ فتح کرتے ہیں اس کے بھی کوئی حقوق ہوں گے. فوجیں جب شہروں میں جاتی تھی تو آبرو ریزی, عصمت دری, قتل و غارت, عورت بچہ مرد, کسی کا کوئی لحاظ نہیں. بےدریغ گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر جلائے جاتے تھے, بے حرمتی کی جاتی تھی, لوگوں کی عبادت گاہیں تباہ کر دی جاتی تھی. آئیڈینٹیکل ایٹریبیوٹ تھے رومن اور پرشین امپائر کے, اس بات کے باوجود کہ ایک اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے اور دوسرے اپنے آپ کو آتش. اسی طرح جو تیسرا پاور پول تھا, جو ایشین سینٹر آف گریوٹی تھی, اس کا مرکز چین میں تھا. اور چین میں بھی بنیادی طور پہ کچھ اس میں بدھ تھے, کچھ علاقے ان کے, اور باقی ان کے بھی پیگن یعنی مشرک, کوئی آتش پرست تھے, یا سورج کی پوجا کرتے تھے. چنگیز خان وغیرہ کا جو مذہب تھا وہ سورج کی پوجا کرنا تھا, اور وہ مذہب بھی اس زمانے میں پیگن, جس طریقے سے ریڈ انڈینز نارتھ امریکہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں سورج کی اور روحوں کی اور اس قسم کی خرافات کی پوجا کرتے ہیں, اسی قسم کا سلسلہ چین کی طرف بھی واقع تھا. لیکن وہاں پہ
بدھ مذہب بھی بہت خاصا پھیلا ہوا تھا. مگر ان کے حکومت میں بھی ایگزیکٹلی وہی معاملات تھے کہ جو آپ کو پرشین امپائر میں یا بازنٹائن امپائر میں رومن مطلب تینوں آئیڈینٹیکل تھے. مذہب مختلف تھے, ایک بدھ تھے, ایک آتش پرست تھے, ایک عیسائی تھے, تینوں بادشاہتیں تھی, تینوں نسل در نسل بادشاہتیں تھی, کئی 100 سال سے قائم تھی, تینوں میں ظلم کے شدید نظام رائج تھے. تمام معاشروں میں طبقات تھے, یعنی لوور سلیو کیٹیگری اور تھی, اس کے بعد ایک جو جس قوم پر آپ حکومت کرتے تھے وہ قوموں کے درجات اور تھے, پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جو نظام تھے اس میں اتنے طبقات تھے کہ ممکن مساوات کا تو کوئی تصور نہیں تھا. یہ تصور کہ انسان کے برابر ہوتا ہے, کالا گورے کے برابر ہوتا ہے, عربی اجمی کے برابر ہوتا ہے, ایسے کوئی تصورات کا تو قسم کے حقوق ایگزسٹ کرتے تھے. ہیومن رائٹس کا تو کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. آپ وہی بات معاملہ کہ جس قوم کو آپ فتح کریں اس کے گاؤں کے گاؤں, گھر کے گھر جلا دیے, کوئی موریلٹی نہیں, کھیت جلا دیں, درخت کاٹ دیں, انسانوں کو مار دیں, جانوروں کو مار دیں, عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں, جو مرضی فیصلہ کرنا ہے اس معاشرے میں, ان سوسائٹیز میں یہ ایکسیپٹڈ نارم تھے. افریقہ کا اس زمانے میں حال یہ تھا کہ سارے کے سارے بت پرست مشرک, اور وہ افریقہ کا جو آج حال ہے آلموسٹ اسی قسم کا حال اس وقت بھی تھا, یعنی صرف جنگل تھا, اور وہ جو جانور رہتے تھے ان جانوروں سے مختلف نہیں تھے وہ لوگ جو ان جنگلوں میں رہا کرتے تھے. یہ پوری دنیا کا نظام تھا. مگر رومن, پرشین اور چائنیز امپائرز دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں تھیں. ان کے پاس لاکھوں کی فوجیں تھیں, جدید ترین ٹیکنالوجی جس کے اندر آرمر, کیولری, منجنیق, اس زمانے کی آرٹلری پھینکنے والے, اور تمام تر ویپن سسٹمز, نیوی یعنی اس زمانے کے بحری جہاز, تمام دنیا کی طاقتیں موجود تھی, لاکھوں کی فوج تھی. وہی ہم نے عرض کیا کہ چوڑیاں نہیں پہنے ہوئے تھے یہ لوگ. اس کے مقابلے میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان فوجیں, ایک خلافت کا مرکز اب نکل کر باہر جاتا ہے, اور ایک ساتھ سائملٹینیسلی وہ مسلمان جو عربین پیننسولا میں رہے تھے کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلے تھے, ایک وقت ایک ساتھ رومن امپائر سے ٹکراتے ہیں, ایک طرف پرشین امپائر سے ٹکراتے ہیں, 2 کالم بھیجے جاتے ہیں, سائملٹینیسلی عراق پر اور سائملٹینیسلی سیریا پر, شام پر حملہ کیا جاتا ہے. اور 15 سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف یہ کہ انٹائر پرشین امپائر کو تو بالکل ہی لپیٹ دیا, یعنی پرشین امپائر کے جتنے علاقے تھے کہ اور مسلمانوں نے جب عراق سے لے کر پورا ایران اور خراسان اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا فتح کرتے ہوئے مسلمان کاشغر تک جا پہنچے, جو آج کا چائنا جو ہے, سنکیانگ جو کہلاتا ہے, جو مسلمان سنکیانگ میں آج بستے وہ صحابہ کے وقت میں مسلمان ہوئے تھے جا کے. اور تاریخ کا یہ ایک راز ہے, ایک عجیب المیہ کہیے کہ اس وقت صحابہ کے دور میں بھی مسلمان فوجوں کو سنکیانگ سے آگے جانے سے روک دیا گیا تھا, اور اس لیے آج تک مسلمان وہاں پر ان کو روکا گیا. لیکن سنکیانگ تک ایک مسلمان بیلٹ ہے. آپ اگر عرب سے مدینے سے دیکھیں آپ اور نکلنا شروع کریں تو عراق سے ایران, ایران سے افغانستان, سینٹرل ایشیا اور سنکیانگ, یہ پوری بیلٹ مسلمان بیلٹ ہے. جو حیرت انگیز بات ہوئی کہ ایک طرف تو مسلمانوں نے پوری پرشین امپائر کو لپیٹ دیا, تمام جو ویسٹرن پروونسز تھے چائنا کے سنکیانگ تک وہ مسلمانوں نے لے لیے. دوسری طرف جو رومن امپائر تھی جس کا تعلق شام سے, لیبنان سے, فلسطین اور مصر میں اور تمام شمالی افریقہ, یہ تمام علاقے پر رومن امپائر سے مسلمانوں نے لے لیے. اور سروائٹ جو ماڈرن ترکی ہے, جو آج کا ترکی ہے, یہ علاقہ رومن امپائر کے قبضے میں رہ گیا, اور قسطنطنیہ وہ علاقے, اور یورپ جو علاقے اس کے پاس تھے, باقی تمام علاقے یہ مسلمانوں نے لے لیے. اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ان تمام علاقوں کے, یعنی نارتھ افریقہ سے لے کر سنکیانگ تک جتنے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے, راتوں رات وہاں کی تمام آبادی مسلمان ہو گئی. یہ حیرت انگیز بات ہے. آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے کہ آج بھی یہ مسلم بیلٹ ہے. اور یہ مسلمان بعد میں نہیں ہوئے ہیں, صحابہ کے دور میں ہوئے, خلافت راشدہ میں مسلمان ہوئے. اور کیوں ہوئے؟ وائی؟ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے علاقے جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا رومن امپائر نے یا پرشین امپائر نے, اس علاقے کے لوگوں نے عیسائی مذہب یا پارسی مذہب یا چینی مذہب نہیں قبول کیا تھا, یہ اپنے اپنے مذہب پہ رہا کرتے تھے. لیکن جب اسلام پہنچا ہے وہاں پہ تو ان تمام لوگوں نے اپنے مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا. کیوں؟ یہ تاریخ کا ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا کوئی سوشیولوجسٹ جواب نہیں دیتا ہے. دیکھیے ہمیشہ نفرت ہوتی ہے, آپ اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تحریک مزاحمت شروع کرتے ہیں. افغانستان میں آج تحریک مزاحمت اس لیے چل رہی ہے تو جو امریکنز افغانستان میں آئے تو افغان مسلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کر کے امریکنز کو قبول نہیں کر لیا. بالکل دنیا میں ہر جگہ جب فورن فورسز کسی جگہ پہ جاتی ہیں اور وہاں کی آبادی جو سینکڑوں سالوں سے کسی اور نظام میں رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو اپنے نظام سے ہمدردی ہوتی ہے, محبت ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے,
ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک وفاداری ہوتی ہے, بلکہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان انویڈرز کو, باہر سے آنے والی فوجوں کو ہٹانے کے لیے. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان فوجیں جہاں داخل ہوتی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں وہاں کی آبادی اپنے آپ کو فتح کرنے والی قوم, جو نئی قوم آتی ہے جس کو یہ ہمیشہ تھے, اس کے مذہب کو, ایمان کو, اقدار کو, ویلیوز کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میجک کیا تھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ رومن امپائر کی بنیاد ملٹری اور اکنامکس کے اوپر تھی. بیسکلی وہ ڈکٹیٹرشپ تھی, ظالمانہ حکومتیں. یہی پرشین امپائر کے ساتھ تھا, یہی چائنیز امپائر کے ساتھ. مذہبی ہونے کے باوجود, ان کے اپنے اپنے مذہب بھی تھے, اس کے باوجود ان کی کوئی آئیڈیولوجیکل مورل بیس نہیں تھی, کوئی اسپرچل بیس نہیں تھی, نظریاتی بنیاد نہیں تھی. آن دی ادر ہینڈ, اسلامک فورسز جب یہاں سے خلافت راشدہ جب پھیلنا شروع ہوتی ہے تو نہ تو اس کے پاس کوئی اکنامک پاور ہے, نہ ملٹری پاور ہے. اونلی آن دا اسٹرینتھ آف آئیڈیالوجی اینڈ اسپرچویلٹی, روحانیت اور نظریات کی بنیاد پر یہ جب پھیلنا شروع کرتے ہیں. اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن بادشاہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا مدینہ, یہ دیکھنے کے لیے کہ پتہ تو لگے کہ یہ فوجیں مسلمانوں کی جو پوری دنیا پہ قبضہ کرتی جا رہی ہیں, ایک نئی ڈاکٹرن, ایک نئی آئیڈیالوجی, نئی قوم, نئی نسل, ایک جو کہ اپنے زمانے میں کسی نے نہ کبھی سنے نہ کبھی دیکھے. وہ رولز آف وار, وہ رولز آف morality, وہ اخلاقیات جو کہ نبیوں کے بارے میں لوگوں نے شاید قصے کہانیوں میں سنا ہو, لیکن ایک پوری قوم اس مزاج کی ہو, ایسی تو کوئی چیز کبھی کسی نہ دیکھی تھی. جب وہ پہنچتا ہے مدینہ تو گھومتا پھر مدینے کا چھوٹا سا شہر جس میں چھوٹے چھوٹے گھر مٹی کے بنے ہوئے, تو لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے ایک امیر المومنین ہوتے ہیں. تو اس کو یہ کانسیپٹ اس کے لیے عجیب تھا. کہنے پھر رہت محل کہاں ہے؟ کہنے ان کا محل بھی نہیں ہوتا, یہ چھوٹا سا گھر ہے ان کا مسجد نبوی کے ساتھ 2 کمروں کا. اس پر وہ اور حیران ہوا, کہتے میں ان سے مل کیسے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں مل سکتے, وہ ریگستان میں گئے ہوئے ہیں, بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا ہے, امیر المومنین اس اونٹ کو ڈھونڈنے گئے. اب سوچئے اس سفیر کو, اس کی حالت, اس پہ دہشت جو طاری ہوئی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا ہے, اور ان کے امیر کا حال یہ ہے کہ ریگستان میں بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے گیا ہوا ہے. وہ ریگستان میں ان کے پیچھے جاتا ہے, ایک درخت کے نیچے دیکھتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی کا ٹیک لگا کے اپنی سو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو دیکھ کر سٹپٹا جاتا ہے, حیران ہوتا ہے, اور کہتا ہے عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے اتنے سکون سے سوتے ہیں, ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں کے بیچ میں بھی ان کو اپنی جانوں کا خوف ہوتا ہے. اس سے خوبصورت کمنٹری اس وقت کے پولیٹیکل اور اکنامک ماڈلز پر ہو ہی نہیں سکتی. So fascinating. یعنی ان کے سفیر نے جو اپنی کمنٹری دی ہے, اٹ واز سو سٹننگ اینڈ امیزنگ کہ ہمیں مزید کوئی کمنٹری دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ اس زمانے کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکنامک آرڈرز جو اس وقت کی سپر پاورز تھی, وہ کون سے نظام حکومت پر چل رہی تھی. اس کی ایک مثال, جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز کو پرشین اور رومن امپائرز پر یہ ایک ساتھ انہوں نے حملے جو کیے, تو ایک جاسوس بھیجا گیا دشمنوں کی طرف سے مسلمان فوج میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان فوج ہے کیا. جاسوسی کے لیے جب وہ آیا, دشمن بادشاہ نے جاسوس کو بھیجا, اس نے کئی دن مسلمان فوج میں گزارے, اور واپس جا کے جو اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا, وہ بھی تاریخ کا ایک حیرت انگیز ڈاکٹرن ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی فوج کہیں نہیں دیکھی, یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد. رہبان باللیل و فرسان بالنہار کے لفظ استعمال کیے اس نے تاریخ میں. کہتا ہے کہ یہ ایسی فوج ہم نے کبھی نہیں دیکھی, رات کو ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ دنیا سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے, ساری رات عبادت کرتے ہیں, اتنے نیک متقی پرہیزگار ہیں, لگتا ہے کہ یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے, عبادت گاہوں میں بیٹھنے والے راہب ہیں, ننز ہیں. یعنی وہ جو ننز جو ہوتی ہیں جس طرح, اور وہ پادری جو ہوتے ہیں جو ساری زندگی چرچز میں گزار دیتے ہیں, ان کا تو ظاہر میں ان کو دیکھو تو سوائے اللہ کی عبادت کوئی کام نہیں. دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں, لگتا ہے کہ ان جیسے شہ سوار فائٹر سولجرز دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے. یہ کمبینیشن ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا دنیا میں. اس سے پہلے ہمیشہ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ فوجیں جب کوئی علاقے فتح کرتی تھی تو وہاں تباہی اور بربادی کا حشر نشر کر دیا کرتی تھی, نہ کوئی انسان چھوڑتے تھے. چنگیز خان آیا تو اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا. 15 لاکھ کی آبادی جو بغداد کی تھی, اس کو جب ذبح کرنا اس نے شروع کیا تو ایک ہفتے میں کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا تھا. دجلہ نے اپنے رنگ بدلے, پہلے سرخ ہوا پھر سیاہ ہوا, کہ پوری لائبریریاں اٹھا کے پہلے خون انسانوں کی لاشوں سے پٹا ہوا, پھر کتابوں سے بھرا لبو. یعنی انسانیت کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا تھا. یہ صلیبی فوج میں بعد میں جو کروسیڈنگ نائٹس جو کہ ریپرزینٹ کرتے تھے پوری عیسائی دنیا کو, جب انہوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو حال یہ تھا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا. مسجد عمر میں 5-5 سال 2-2 سال کے نئے پیدا ہوئے مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے دیواروں پہ مارا جاتا تھا اور سر کھول دیے جاتے تھے. یہ عیسائی مورخ خود لکھ رہے ہیں, کرسچن رائٹرز لکھ رہے ہیں یہ بات, کوئی اور نہیں بلکہ خود ہی, جو نائٹس نے جس طرح ظلم و ستم کیا,
نائٹس وہ ہوتے تھے کہ جو ان کی فوج کے اعلیٰ ترین ایلیٹ ٹروپس ہوتے ہیں. اچھا رائٹ. اور جب صلیبی فوج میں جو اپنے دین کو دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں آئے تھے, ان کی یہ موریلٹی اور یہ اخلاقیات تھا کہ جب بیت المقدس شریف انہوں نے فتح کیا, یہ ان کی موریلٹی تھی. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہے تھے, اپنے مذہب کے لیے لڑ رہے تھے, ان کی یہ موریلٹی تھی کہ نہ عورت دیکھتے تھے نہ بچہ دیکھتے تھے, بے حرمتی کرنا, ساری ساری رات شراب پینا, بدکاری کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ اور شیوا تھا. اس کے مقابلے میں جب مسلمان فوج خلافت راشدہ کی دنیا میں کسی خطے میں جاتی تھی, ہم محمد بن قاسم کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ جب ان کو ہندوستان بھیجا گیا تو جو عدل اور انصاف انہوں نے قائم کیا, وہ ملتان تک گئے ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے سندھ سے, دیبل سے. تو ہم یہ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہندو ان کی مورتی بنا کر رکھا کرتے تھے کہ یہ کوئی دیوتا انسان نہیں ہے, کہ کسی انسان کے اندر اتنی موریلٹی نہیں ہو سکتی کہ فاتح بھی ہو اور اس قدر عزت کرے مفتو قوم کی کہ ہندو عورتوں کے سروں پہ دوپٹے رکھے, ان کی عزت کرے, نہ بے حرمتی کرے نہ بے عزت کرے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں کے سپاہ سالار تھے بعد کے آنے والے دور میں, ان کا اخلاق اور کردار یہ کہ عیسائی بچے جب گم جاتے تھے تو عیسائی فوج سے عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی تھی کہ ہمارے بچے ہمیں ڈھونڈ کے دیجئے, ہمارے بادشاہ اور ہمارے جنرل ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے. ہمیں کہا گیا ہے کہ مسلمان فوج کا سپاہ سالار اتنا نیک ہے کہ وہ بچے تمہیں ڈھونڈ کے دے دے گا. اور صلاح الدین ایوبی آنسوؤں سے روتے تھے اس بات پہ کہ عیسائی عورتوں کے بچے گم گئے. یعنی یہ کون سا کیریکٹر تھا, یہ کون سی موریلٹی تھی کہ رہبان باللیل فرسان بالنہار, رات کے راہب اور دن کے مجاہد. سو جو کمپیریزن ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے ہوش و حواس سے باہر کی چیز ہے. یعنی آپ کے تخیل میں, سوچ میں, فکر میں وہ معاشرہ نہیں آ سکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس وقت دنیا میں اتنی بڑی بڑی سیولائزیشن اور تہذیبیں آباد تھی, ان کے مقابلے میں جو اسلامی تہذیب خلافت راشدہ کی بلڈ ہوئی, ایک طرف وہ چین سے ملی جا کر, یعنی پورا سینٹرل ایشیا اور فتح کرتے کرتے کاشغر تک پہنچے, دوسری طرف یہ رومن سرحدوں تک جا پہنچے, پورا سیریا فلسطین فتح کر کے سمندر تک پہنچ گئے, جا کے آخری حد ہی ختم ہو گئی, پورا شمالی افریقہ فتح کر لیا کہ پیسیفک اوشن تک, اٹلانٹک اوشن تک جا کے پہنچ گئے, جس پر اقبال نے مشہور شعر کہا تھا کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہاں تک اتنی بڑی سیولائزیشن کہ دنیا نے خلافت راشدہ کے دور میں ہی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تک ہی اتنی سیولائزیشن پھیل چکی تھی, اتنی بڑی تہذیب خلافت راشدہ کی بن چکی تھی کہ اس سے بڑی تہذیب دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور اس پوری تہذیب میں جہاں جہاں فتح کرتے ہوئے گئے تھے وہاں کے 100% علاقے مسلمان ہو گئے اور آج تک مسلمان ہیں. جو مسلم ہارٹ لینڈ ہے یہ خلافت راشدہ میں فتح ہوا تھا. اور اگر تلوار کی زور پہ ہوتا تو ان لوگوں کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا تھا. ایک مثال نہیں ہے کہ کسی کو تلوار کی زور پہ کہا گیا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو. اسلام کبھی بھی تلوار کی زور پہ نہیں اور پھیلا. کوئی ایک تلواریں ٹکرائی ہیں تو رومن امپائر سے ٹکرائی ہیں, پرشین امپائر سے ٹکرائی ہیں, لوگوں سے نہیں ٹکرائی, عوام الناس سے نہیں ٹکرائی, مسکین مجبور یتیم بیوہ ان سے نہیں ٹکرائی. کہیں پہ کسی نہر کو نہیں بند کیا گیا, کہیں پہ کسی درخت نہیں کاٹے گئے, کہیں فصل نہیں جلائی گئی. ایک مثال نہیں ہے کہ کسی عورت کی بے حرمتی مسلمان فوج نے کی ہو اس پورے خلافت راشدہ کی ملٹری کیمپینز میں جو چائنا سے لے کے نارتھ افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی. ایک مثال نہیں ہے کہ کسی بچی کو, کسی عورت کو بے حرمت کیا گیا. کین یو بلیو دس؟ دنیا میں کوئی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ فوجیں کانکر پہ کانکر کرتی ہوئی جا رہی ہیں علاقوں کو. اور اس فوج کی اسپرچول ڈائمنشن کا عالم یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب حکم دیتے ہیں دریا کو حکم دیتے ہیں اور فوجیں اپنی مسلمان فوج دریا میں داخل ہو جاتی ہے تو پرشینز یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ دیوا آمدن, دیوا آمدن, دیو آ گئے, کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے جو سپر نیچرل فورسز رکھتے ہیں. اور morality کا یہ عالم ہے کہ جب پرشین امپائر کے خزانے نکلنا شروع ہوئے جو صدیوں سے اس امپائر میں جمع ہوئے تھے, ان خزانوں کا خزانے جب سینکڑوں اونٹوں پہ رکھ کر مسجد نبوی میں لائے گئے اور ڈھیر لگا دیا گیا تو حضرت عمر جیسے وجود بھی حیران رہ گئے کہ وہ کون سی فوج ہوگی کہ جس کے ایک ایک سپاہی نے ایک ایک موتی, ایک ایک اشرفی, ایک ایک درہم لا کے جمع کرا دیا. ہیرے جوہرات کے ہار لگے ہوئے تھے. ایک سپاہی کو بلایا انہوں نے حکم دیا, اتنے بڑے بڑے بادشاہ کے جب تخت اور ہار اور زیورات جب پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ جس سپاہی نے یہ لے کر آئے اور اس کو میرے پاس لاؤ. تو وہ سپاہی بھی سیدنا عمر کے پاس آتا ہے تو چہرہ چھپا کر آتا ہے اور کہتا ہے امیر آپ کا حکم تھا کہ آپ سے ملوں تو میں آپ سے ملنے آ گیا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ میں اپنا نام آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے, آپ کے لیے نہیں کیا. Oh my God. یعنی یہ سپاہی ہے, یہ سپاہی ہے اور یہ امیر المومنین ہے. جذبہ تھا یہ امیر المومنین ہے اور یہ امیر المومنین کا حال یہ ہے کہ بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے خود نکل رہے ہیں. سپاہی کا اخلاق اور کردار کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام خزانے ہیرے جوہرات لا کے جمع کراتا ہے, ایک چیز بھی اپنی جیب میں نہیں رکھتا جب دنیا میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اور جب اس کو میڈل دینے کے لیے, انعام دینے کے لیے, اس کی شکل دیکھنے کے لیے امیر المومنین اس کو بلاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا کہ میں نے رب کے لیے کیا ہے, آپ سے شاباش لینے کے لیے نہیں کیا. لک ایٹ دی morality
Look at the level of spirituality which these nations had. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت المقدس شریف، تو وہ تاریخی واقعہ تو ان کی عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یعنی عیسائی خود اکنالج کرتے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین مدینے سے چل کر بیت المقدس شریف جا رہے ہیں، اور اس طرح کے آدھے رستے ان کا غلام اوپر بیٹھتا ہے اور آدھے رستے امیر المومنین پیدل چلتے ہیں اوپر بیٹھتے ہیں، اور یہ اس طرح پہنچتے ہیں، اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا غلام اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور امیر المومنین نیچے ہوتے ہیں. دنیا حیران ہو جاتی ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے چلتے ہوئے اکیلے مدینے سے فلسطین پہنچتے ہیں. نو سیکیورٹی گارڈ، نو سیکیورٹی ڈیٹیل. اب مجھے بتائیے کائنات میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ایسی حکومت کی جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں؟ اگر ہم آج یہ بات کریں کہ ہم اس نظام کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ جو اس ظلم کے نظام کو تو ایکسپٹ کرتے ہیں جو رومن اور پرشین اور روس امپائر میں قائم تھی، لیکن خلافت راشدہ سے ان کی جان نکلتی ہے. انسانیت کی فلاح اس میں، اس خوبصورت حسین ترین نظام کو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. آج براس ٹیکس کے خلافت راشدہ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم نے موازنہ کیا ان تمام ریاستوں کا جو ایگزسٹ کرتی تھی سائملٹینیسلی جب خلافت راشدہ ایگزسٹ کرتی تھی، اور یہ سب کچھ زید صاحب اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا امیزنگ کہ آئی وانٹ ٹو سی آگے کیا ہوتا ہے اور مزید ایپیسوڈ میں ہم اس حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ. ویورز، انٹل نیکسٹ پروگرام، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلوز. اللہ حافظ.